بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا سوال پیش کرتے ہیں۔ آج کے سوال میں یہ بات آئی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، مختصر انہوں نے لکھا ہے، تو جب قبر میں جاتا ہے تو اس میں ایک آدمی کی شکل میں کوئی شخصیت آتی ہے اور منکر نکیر کے سوال کے بعد اسے کہتی کہ بھئی تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے عمل ہیں۔ تو وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے کہ نہیں، جس میں یہ آیا ہوا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے اقارب اس کے جنازے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کو پورا کر کے اس قبر میں پہنچا دیتے ہیں، تو اس وقت ایک آدمی آتا ہے جو اس کے کفن اور اس کے سینے کے درمیان گھس جاتا ہے، اور دفن کے بعد لوگ لوٹ آتے ہیں اپنے گھروں کو، اور قبر میں منکر نکیر جب آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی تم لوگ اس پہ سوال کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے ہو۔ تو جب وہ اس لیے کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ کا آدمی ہے، لہذا میں اس کو کسی بھی حال میں کسی بھی مشکل میں نہیں پڑنے دوں گا۔ اگر تم لوگوں کو پوچھنا ہی ہے تو پوچھو، اس کے بعد میں جیسے کہتا ہوں ویسا کرو، پھر پوچھو، لیکن میں اس کو جنت میں پہنچا دینے کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہوں، لہذا میں جنت میں پہنچاؤں گا۔ تو یہ آدمی جو ہے بعد میں بتاتا ہے کہ میں اس کا یہ وہ قرآن ہوں جس کو یہ اپنی زندگی میں پڑھتا تھا، کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا، کبھی ہلکی آواز سے پڑھتا تھا، اور اس طرح سے منکر نکیر کے سوال ختم ہو جانے کے بعد یہ آدمی اور فرشتے رحمت کے اکٹھا ہو کر کے اس کے لیے بستر بچھا دیں گے، جنت سے کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ یہ باتیں ہیں۔ تو یہ پوچھتے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آدمی کا عمل اس کے لیے انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر کے اس کی طرف سے دفاع کرے گا؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آدمی کی شکل میں آئے یا کوئی بھی شکل ہو، انسان کا عمل پیش آتا ہے، قیامت میں بھی اس کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کی طرف سے دفاع کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت نفع پہنچائے گی، سورہ بقرہ اور آل عمران اس کی طرف شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے اگر وہ کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو اس قسم کی حدیثیں ہیں، لہذا یہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے حدیث جس کو انہوں نے جس پر اشارہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، یہ براء ابن عازب کی حدیث ہے۔ براء ابن عازب کی حدیث ہے اور یہ مسند احمد وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں جس طرح سے ان کا ترجمہ سناتے جاتا ہوں، حدیث لمبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن آدمی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اور آخرت سے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جو سفید چہرے والے، گورے چہرے والے ہوتے ہیں، جیسے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح سے چمک رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کی کفن ہوتی ہے اور جنت سے خوشبو لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ رہی سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث اور لمبی ہے، پھر مومن کا حال کیا قبر میں ہوتا ہے اور کیسے کافر کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد حدیث میں ایک آدمی، ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، یعنی منادی کی آواز آتی ہے جیسا وہ سنتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ تو اس کے پاس جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہوا ہے، بہت لمبی حدیث میں نے مختصر کیا ہوا ہے، کہ ایک آدمی آتا ہے جو خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنا ہوتا ہے، خوشبو لگایا ہوتا ہے، تو کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ جس چیز سے جو تمہیں خوشی پہنچانے والی، یعنی بشارت سے۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کے لیے تمہیں اللہ کی طرف سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے من انت، تو یہ آدمی پوچھتا ہے قبر والا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم کون ہو، تمہارا چہرہ دیکھ کے تمہیں لگا کہ تم کوئی اچھی چیز لے کر آئے ہو۔ تو کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تو یہ مردہ کہتا ہے جو زندہ ہو چکا قبر میں بھی، رب اقم الساعة حتى ارجع الى اہلی و مالی، اللہ تعالیٰ ابھی قیامت قائم کرو تاکہ میں بھی زندہ ہو کر کے باہر نکل جاؤں
اور میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف پہنچ جاؤں۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی وغیرہ نے بھی تصحیح اس کی ہے، اور مسند احمد وغیرہ موجود ہے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری روایت بھی ہے جو حضرت برائدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ حاضر کر رہا ہوں، ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامت حین ینشق، قرآن مجید ملے گا اپنے پڑھنے والے سے جس وقت کی اس کی قبر کھلے گی۔ کیسے ملے گا؟ کررجل الشاحب، پتلا دبلا کمزور آدمی کی طرح سے، اس کے چہرے پر کچھ مرجھاہٹ آ چکی ہو، تو اس سے کہے گا اس مردے سے، حل تعریفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو کہے گا نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہی قرآن ہوں، وہی ساتھی قرآن ہوں جس نے تم کو راتوں میں خوش گرمیوں میں تم کو پیاسا کر دیا، رات کو جگایا، اور ہر آدمی کو اپنی تجارت اور بزنس کے پیچھے اس کا فائدہ ملتا ہے، اور آپ کا بھی آج فائدہ ملنا چاہیے۔ تو پھر وہ فرشتہ جو موجود ہوگا، وہ عمل کی شکل میں جو آئے گا، اس کو بادشاہ داہنے ہاتھ میں اور جنت بائیں ہاتھ میں دے دے گا، اس کے اوپر سے تاج رکھے گا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دنیا کی ساری چیزیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے بما کسینا، وہ والدین دونوں والدین کہیں گے کہ ہم کو یہ کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے ہے۔ پھر کہا جائے گا پڑھو اس بچے سے، یعنی اس مردہ سے پڑھو اور چڑھتے جاؤ جنت میں جہاں تک چڑھ سکتے ہو اس کی سیڑھیوں پر۔ تو جب تک وہ پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں جہاں پہنچے گا وہاں رکے گا۔ یہ حدیث بھی مسند احمد میں ہے، اور اسی سے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، اور اس کی حدیث بھی، یہ حدیث کی سند بھی حسن ہے۔ ایسی صورت میں یہ حدیث جس کو ہم نے بھی آپ سنایا، چاہے وہ برائدہ ابن حصیب کی ہو یا براء ابن عازب کی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا عمل اس کے سامنے انسانی شکل میں پیش ہو سکتا ہے، اور پیش ہو کر کے اس کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن بحیثیت عمل صالح جو ہے، عمل بنانے کی یہی 2 حدیثیں ہمیں ملی جس کو ہم نے پیش کیا ہے۔ لیکن جو حدیث انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کا عمل جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وہ رات میں کہے گا، اور اس کے ساتھ جس کو تم آہستہ پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تھے، منکر نکیر کو روک دے گا، اور ایک بات کہے گا کہ میں چھوڑوں گا نہیں جب تک اس کو جنت میں پہنچا دوں۔ اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے ذکر کیے، یہ الفاظ ہم کو نہیں مل سکے۔ تو ایسی صورت میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسی حدیث کو سننے کے بعد کہ آدمی کا عمل اس کے لیے ایک اچھے انسان کی شکل میں پیش ہوگا، اور اس کی طرف دفاع کرے گا۔ کسی نے اس کی مناسبت سے ایک حدیث پوری اور گڑھ لی، جس کے الفاظ بدل ڈالے، اور بدل کے کچھ اور انداز سے اس کو پیش کیا تاکہ اور زیادہ دل کو لگنے والی ہو جائے۔ ایسی صورت میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کے پہلے بھی کئی بار کہ یہ چیز اس طرح سے کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے حدیث کو گڑھ کر کے، رسول کی حدیث کے الفاظ کو چھوڑ کر، آپ کے بتائے ہوئے معنی کو چھوڑ کر کچھ اور معنی اسی مفہوم میں پیدا کر کے بیان کر دینا، یہ اس میں کمی زیادتی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو بلکہ رسول اور نبی کا لفظ میں فرق نہیں کرتے تھے، اور جیسے الفاظ رسول سے سنے ہوتے تھے اس کی پوری کوشش کرتے تھے۔ امام مالک نے تبدیلی کے سے منع کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی تبدیلی کا پوری عبارت ہی بدل ڈالتا ہے، خالی اس میں کچھ چیزیں ڈال کر کے پیش کر دیتا ہے، یہ تو اور بھی غلط ہے۔ لہذا اس قسم کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میرے اوپر جھوٹ کوئی بات تھوپ دینا، کہ رسول نے ایسا فرمایا اور ہم نے نہیں کہا ہے، یہ میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی اور انسان کو کسی اور کی طرف جھوٹ کو نسبت کرنے کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی ایک عام انسان کو کہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور ایک کہا کہ رسول کو کہے تمہاری یہ بات ہم نے بیچائی، جبکہ وہ جھوٹ پہنچا رہا ہے۔ لہذا کسی کی طرف سے کوئی بھی بات جھوٹ نہیں نقل کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے نقل کرنا تو اور بہت بڑی برائی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میرے اوپر جھوٹ کا اتہام باندھ کے کوئی چیز منقول کر دینا ایسے عام آدمیوں کے مقابل میں بہت بڑی چیز ہے۔ فمن کذب علی متعمدا، جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ کی بات نقل کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، یعنی وہ جہنمی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کو پیش کیا ہے۔
لہذا اس قسم کی غلطیوں سے بچے رہنا یہی صحیح ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی بھیج دیتا ہے، میسیج ڈال دیتا ہے، یا کہیں اور بھی آپ کے پاس کسی جیسے تواصل کے لوگوں سے ملاقات کے لوگوں کے پاس میسیج ڈالنے کے بہت سے راستے بنے ہوئے ہیں اس وقت، ان سب کی طرف آپ کی نگاہ ہو تو یہ ایسے نہ ہو کہ جن سے بھیجا وہ سب صحیح ہے، رسول نے کہا وہ سب صحیح ہے، فلاں نے کہا وہ سب صحیح ہے۔ اس قسم کی دنیا میں آج کل بہت ساری خبریں جھوٹ اور سچ پھیلائی جاتی ہیں اپنے مقاصد کے خاطر۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے، کسی کا مقصد ہوتا ہے اپنی بزنس کو چلانے کے لیے، کسی کا مقصد ہوتا ہے کسی لوگوں کو غلطیوں سے ہٹا کر نیک کام کی طرف لانے کے لیے۔ مقاصد بہت سارے ہیں، تو مقاصد کے حساب سے لوگ کبھی حدیثیں گڑھ لیتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنا مقصد تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو مقصد اگر یہ حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی عام آدمی پر جھوٹ باندھ کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، تب تو یہ کچھ ہے یہ وہ درجہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں برا اور بڑا ہی عظیم خطرناک درجہ ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ رسول نے ایسا کہا، جبکہ رسول نے ایسا نہیں کہا ہے۔ لہذا رسول کی بات تو وہی سے ہوتی تھی، اور آپ نے بات تو اپنے گھر سے بنا لی ہے اور اللہ کی طرف منسوب، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر، جبکہ اللہ کے رسول وہی بولتے ہیں جس کی وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے بچنا چاہیے، اور اس غلطی میں دوسروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے جو خبریں لوگوں کو پہنچتی ہیں اس میں بھی تأکد اور تحقیق کر لینا چاہیے، خاص طور سے حدیث کی بات ہو تب تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو سکرات الموت میں ہے، اس کے پر سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی دلیل پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ تو جواب ہم کہتے ہیں کہ جمہور علماء شافعیہ، حنفیہ، حنابلہ وغیرہ اس بات طرف گئے ہوئے ہیں کہ جو سکرات الموت میں ہو، جس کی جان نکلنے والی ہو، اس کے پاس یاسین کا پڑھنا مستحب ہے، اور اس میں سے کچھ دلیلیں بھی ان لوگوں نے پیش کی حدیثیں، لیکن یہ دلیلیں بھی ضعف سے خالی نہیں، وہ دلیلیں بھی کمزور ہیں۔ یعنی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تب تو اہل السلام کو اچھی بات ہے، لیکن حدیث ہی ثابت نہ ہو صحیح معنی، اس پر کلام ہو علماء کو، تو اس کو دلیل بنا کر ایک کام جاری کر دینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آئیے میں وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے معقل ابن یسار کی ایک حدیث ہے۔ معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پر، یعنی جن کی جان نکلنے والی وہ مراد ہیں، مستقبل کے حساب سے مرنے ہی والے ہیں وہ بھی، تو کہا کہ ان کے اوپر یاسین پڑھو۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ علامہ نووی جو مشہور آدمی ہیں، جن کی ریاض الصالحین ہے، جن کے اذکار نووی وغیرہ ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے اپنے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، 9ویں صدی میں گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابن قطان نے اس کو حدیث کو کہا کہ اس کی اضطراب ہے، اور اس کے راوی ابو عثمان اور ان کے باپ دونوں پہچانے نہیں جاتے ہیں، اور علامہ دارقطنی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مجہول ہے، اور اسی طرح سے اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ علماء کا یہ بیان ہے کہ یاسین، مردے پر یاسین پڑھنے کے بارے میں جو روایت آئی ہوئی ہے، اس روایت کی سند میں ضعیف لوگ مذکور ہیں، لہذا وہ قابل حجت نہیں بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث آئی جو صفوان ابن معطل کی ہے، وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں وہ، کہ مجھ سے کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب وہ لوگ غضیف ابن الحارث الثمالی جو صحابی ہیں، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یاسین پڑھ سکتا ہے؟ تو صالح ابن شریح السکونی نے ان کے لیے سورہ یاسین پڑھا، تو جب 40 آیت تک پہنچے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے تھے کہ جب کسی مردے پر، یعنی جس کے اوپر سکرات الموت طاری ہو، مرنے کا وقت قریب ہو، اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، لیکن یہ روایت، یہ جو ہم نے قصہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے صفوان نے نقل کیا ہے کہ غضیف ابن حارث ثمالی کے پاس لوگ آئے تو موت کے قریب تھے، تو انہوں نے ایسا کہا، لوگوں نے ایسا کیا، جس سے استدلال کیا کہ روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کی بھی سند میں علامہ حافظ نے کہا کہ یہ حسن ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، ایک واقعہ ہے۔ تو اس کو بھی کچھ فقہ کی کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن
یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا تذکرہ ہے کس پر؟ یہ کسی انسان پر جس کے اوپر سکرات الموت طاری ہو، اور کہا کہ 40ویں آیت کے بعد وہاں اس پر کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس روایت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے یا اس واقعے سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ کسی مردے پر جو مرنے والا ہے اس پر قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پڑھنے کی وجہ لوگوں نے بیان کی کیوں سورہ یاسین پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ سورت کے اندر جو ہے توحید کا تذکرہ ہے، قیامت میں یعنی آخرت میں لوٹ کے جانے کا تذکرہ ہے، اور جو توحید پر مر جائے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور آیت نمبر 40 یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میرے کس لیے بخشش کر دی ہے۔ تو یہ کس طرح سے روح اسے خوش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، تو اس امید میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں سنتا ہو، بول نہ پاتا ہو، بات نہ کر پاتا ہو، تو اس سے اس کے دل کے اندر یہ ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، رب سے مغفرت چاہتا ہے، جس کی موت ایمان پر ہو جائے، اللہ سے امید پر رہے، حسن ظن قائم رہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن ظن کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس طرح پڑھنے سے، ان آیتوں کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہو۔ لیکن امام مالک نے کہا ہے کہ سورہ یاسین مردے پر، یعنی جو سکرات الموت پہ ہے یا اس کے علاوہ کسی مردے پر بھی پڑھنا درست نہیں، مکروہ ہے، اور وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کوئی حدیث ہے اور بالکل صحیح طور سے ثابت ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں اختلاف ہے، حدیث کے ضعیف ہونے پر لوگوں علماء نے تصریح کیا ہے، لہذا جو حدیث معقل ابن یسار کی ہے یا صفوان کی تھی جو غضیف بن الحارث الصومالی کے بارے میں ہے کہ ہم حاضر ہوئے ان کے موت پر تو ایسے ایسے ہوا، تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ حقیقتاً اس کا پڑھنا درست ہے۔ اور اس میں یہ ہے، حقیقت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو درست، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جمہور علماء قائل ہیں اس بات کے کہ پڑھنا درست ہے، اس بیس پر ہے کہ وہ لوگ اس حدیث کے حسن ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند کسی حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی قابل قبول ہے نیک عمل کے بارے میں، لہذا اس کو کہتے ہیں کہ پڑھنا درست ہے۔ اور اس کے لیے استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، یعنی توحید ربانی کا، اور اسی طرح سے آخرت کے ڈر اور خوف کا، جنت کے وعدے کا، جہنم سے خوف دلانے کا، مردہ اس صورت میں، یعنی جو اس کے بعد سکرات الموت کا وقت طاری ہے، اس صورت میں بہت زیادہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو سنے اور اس کی توجہ رب بخشش کی طرف ہو جائے، اور رب سے امید باندھ کر جائے، اور رب سے امید باندھ کر دنیا سے جائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا اس بیس پہ اس صورت کے پڑھنے کے بارے میں جو اس کے اندر آیتیں ان کے بیس پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کا پڑھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا صراحتاً کہ بہت صراحتاً حدیث میں آیا ہوا ہے، حدیث میں چونکہ اختلاف اس لیے بات درست نہیں نظر آتی ہے۔ لہذا کم از کم یہ ہے کہ یہ حدیث اقرؤ علی موتاکم یاسون، اگر یاسین صحیح ہے تو پڑھنے میں کچھ حرج نہیں، اور ویسے بھی اگر نہ بھی صحیح ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت سے کچھ حرج محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ حدیث کے صحیح اور ہونے نہ ہونے پر بات منحصر ہے، لہذا کچھ ضعف کے ساتھ اس حدیث کو پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، جو کہ صورت کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں اسی جواب کے ساتھ آپ سے چاہتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب یا حدیثوں کے بارے میں پوچھے ہوئے الفاظ کے جواب، یا اسی طرح سے ان کی صحت و سقم جس پر کی بنیاد پر لوگوں کی بہت سے کام چلتے ہیں، یا لوگ اپنے واٹس ایپ میں یا اسی دوسری چیزوں میں ان کو نقل کر کے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں، انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور حدیث کی صحت کا پتہ کرنا چاہیے، نہ پتہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، اور جو لوگ اس پروگرام تک آپ کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔